بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا۔ سمعین و ناظرین، وہ والدین، وہ خواتین و مرد جو اپنی اولاد کی وجہ سے اس معاملے پر پریشان ہیں کہ ان کی اولاد روزانہ کی ڈیلی کی بیس پر وہ سفر کرتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، یا بذات خود خواتین و مرد وہ کسی بھی شہر کی طرف سفر کر رہے ہیں، ان کی بنیادی اور سب سے پہلی پریشانی یہی ہوتی ہے۔ اب جس سفر کی طرف ہم چل رہے ہیں، گاڑی کے اندر بیٹھ رہے ہیں، ممکن ہے ذہن کے اندر ایک سوال اور یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہیں گاڑی خراب نہ ہو جائے، یہ مشینری ہے، کہیں یہ جواب نہ دے جائے۔ اسی طرح اگر ان کے بچے سفر کر رہے ہیں، ڈیلی سفر کر رہے ہیں، یا ایک ہفتے کے بعد سفر کرتے ہیں، یا مہینے میں سے کسی ایک دن سفر کرتے ہیں، تو والدین بھی اپنے اولاد کی وجہ سے وہ پریشان رہتے ہیں کہ اولاد، ہمارے بچے منزل مقصود تک خیر و عافیت سے پہنچ جائیں، ان کے ذہن کے اندر یہ خدشہ اور یہ پریشانی رہتی ہے۔ اور آپ کو یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ پریشان رہنا اور اس بات کی طرف سوچنا بنتا بھی ہے اور سوچنا بھی چاہیے، اور یہ پریشانی بنتی بھی ہے اور یہ تکلیف بنتی بھی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ سفر عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اسے کہا گیا ہے، یعنی اسے عذاب کا ایک حصہ کہا گیا ہے۔ اگر اس کو میں اور ڈیفائن کروں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کسی ایک شخص کو، کسی ایک انسان کو، کسی ایک عورت اور مرد کو پتہ چل جائے، اس بات کا علم ہو جائے کہ سفر کرنے کے کس قدر نقصانات ہیں، تو وہ شخص کبھی بھی تنہا اور اکیلا وہ سفر نہیں کرے، کسی کے ساتھ مل کے وہ سفر کرے گا۔ تنہا اور اکیلا کبھی بھی وہ شخص سفر نہیں کرے گا، یعنی اس قدر سفر کے نقصانات اور سفر کو عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا کہا گیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس پریشانی سے، اس سفر کی تکلیف سے ہم نے نجات کیسے پانی ہے، اور خیر و عافیت سے منزل مقصود تک کیسے پہنچنا ہے، ہمیں کون سا کام کرنا پڑے گا، ہمیں ساتھ کون سی چیز رکھنی پڑے گی، اور ہمیں کون سا ایسا وظیفہ اور کلمہ اور ایسا کام کرنا پڑے گا جس وجہ سے ہمارا سفر خیر و عافیت سے اللہ رب العالمین کی حفاظت میں ہم تکمیل تک اپنا یہ سفر کر سکے اور منزل مقصود تک ہم پہنچ سکے۔ ایک ہی کام کرنا ہے، ایک ہی عمل کرنا ہے، وہ عمل اتنا مشکل نہیں ہے، والدین کے لیے بھی ضروری ہے۔ جب بچوں کو کسی سفر کی طرف وہ روانہ کریں تو یہ عمل انہیں سکھا کے بھیجے، انہیں پڑھا کے بھیجے۔ اسی طرح والدین بھی ساتھ سفر کر رہی ہیں، دوسرے لوگ بھی ساتھ سفر کر رہی ہیں، تو اس وظیفے کا ضرور اہتمام کریں۔ وہ وظیفہ کیا ہے، وہ کلمہ کیا ہے، وہ جملہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اب فرماتی ہے جب بندہ اپنے گھر سے نکلے اور گاڑی میں بیٹھے سفر شروع کرے تو سب سے پہلے وہ یہ دعا پڑھ لے، سب سے پہلے وہ شخص یہی دعا پڑھ لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ محدثین نے اس حدیث کے نیچے لکھا ہے، وہ حدیث کون سی ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس حدیث کے نیچے محدثین یہ بات نقل کرتے ہیں، درج کرتے ہیں، لکھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جب بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے اور سفر کی طرف وہ گامزن ہو بڑھتا ہے اور سفر کی طرف وہ چل بڑھتا ہے، تو یہ شخص اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھوں کے درمیان آ جاتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھوں کے درمیان آ گیا، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ
رحمت سے بھرے ہوئے، خیر سے بھرے ہوئے، برکتوں سے بھرے ہوئے اور رحمتوں سے اللہ رب العالمین کے ہاتھ یہ بھرے ہوئے ہیں۔ بندہ جب اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان آ جاتا ہے تو یہ بندہ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے، یہ شخص اپنے سفر تک من و ان اور خیر و عافیت سے یہ پہنچ کر وہاں اپنا کام کر کے یہ گھر واپس ہی پہنچ کے آتا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے اس دعا کا اہتمام کریں۔ جیسے ہی سفر کی طرف ہم روانہ ہوں تو یہ دعا پڑھ لے اور اس کو یاد کر لے اور اپنی گاڑی کے اندر اس کو لکھ کے لگا دے۔ جیسے ہی گاڑی کے اندر بیٹھے اور یہ دعا پڑھنا شروع کر دے اور اپنے سفر کی طرف بھی چلتے رہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔